السلام علیکم بچے، کیسے ہو سب لوگ؟ ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم 9th کلاس کی فزکس اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس تھرڈ چیپٹر کا دیکھیں گے۔ ٹاپک نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت۔ اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے نیوٹن کے قانونس پڑھنا شروع کیے تھے۔ نیوٹن کے قانون، فرسٹ قانون میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کسی بھی جسم کے اوپر اگر کوئی مطلب وہ اپنی اسٹیٹ حالت چینج نہیں کرتا جب تک اس کے اوپر کوئی فورس نہیں لگتی۔ دوسرا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی جسم کے اوپر کوئی فورس لگ رہی ہے تو وہ اس میں کتنا ایکسلریشن پروڈیوس کروائے گی۔ اب تیسرا قانون کیا کہتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کبھی دو اجسام اے اور بی کے باہمی عمل اس طرح سے ہو کہ جسم اے بی پر فورس لگاتا ہو، یہ فورس جسم اے کا ایکشن کہلاتی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں جسم اے پر فورس لگاتا ہے، یہ اس کا ریئیکشن کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں سپوز کریں کہ ہمارے پاس جو ہے نا دو آبجیکٹس ہیں، اے اور بی۔ اگر اے آپ کے پاس فورس لگائے گا نا بی کے اوپر تو ہم کہتے ہیں وہ اس کو ایکشن بولیں گے، تو جو بی ہے وہ بھی فورس لگائے گا اس کے اوپر، اور جو بی اس کے اپوزٹ فورس لگائے گا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریئیکشن فورس ہے۔ کہتے ہیں اس بات کو، یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ اگر اے بی کے اوپر فورس لگا رہا ہے تو بی بھی فورس لگاتا ہے۔ اے والی فورس کو آپ ایکشن بولیں گے، دوسرے والی کو آپ ریئیکشن بول دیں گے۔ کہتے ہیں اس کو اگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ایک سپرنگ کو دباتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے سپرنگ پر لگائی گئی فورس کیا ہے؟ عمل ہے، ایکشن ہے۔ کہتے ہیں سپوز کرو کہ یہ میرے پاس ایک سپرنگ تھا، آپ کیا کرتے ہو؟ سپرنگ کو ہاتھ کی مدد سے نیچے کی طرف دباتے ہو۔ اب آپ اس کو دبا رہے ہو ہاتھ کے ذریعے، اس کے اوپر فورس لگا رہے ہو، تو یہ آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہو، ایکشن لگا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاتھ کو سپرنگ کی جانب سے فورس لگتی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی آپ کیا کرتے ہو، اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہو نا، یہ جو سپرنگ آپ نے دبایا ہوتا ہے نا، یہ واپس اپنی اوریجنل پوزیشن میں چلا جاتا ہے اور ہاتھ کے اوپر نا اوپر کی طرف فورس لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کو آپ کیا نام دیتے ہو؟ رد عمل کی فورس، اس کو ریئیکشن فورس بولتے ہیں۔ کہتے ہیں نیوٹن نے اس عمل اور رد عمل کے فورسز کو، اس نے اب اس کے اوپر کیا افیکٹ دیا کہ آپ اگر سپرنگ کو دباتے ہو، آپ اس کے اوپر ایکشن کرتے ہو، تو سپرنگ کو جب تھوڑا سا چھوڑو گے تو وہ اوپر جائے گا، آپ کے ہاتھ کے اوپر فورس لگائے گا، ریئیکشن فورس دے گا۔ تو اس کو اس نے جو پراپر قانون کی فارم میں کیا، اس نے کہا ہمیشہ ہر عمل کا اس کے برابر اور مخالف سمت میں ایک رد عمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر فورس لگاؤ گے تو یہ سپرنگ بھی واپس اتنے ہی فورس لگائے گا، لیکن آپ اس کو نیچے کی طرف دباؤ گے تو یہ سپرنگ کس طرف جائے گا؟ اوپر کی طرف جائے گا۔ برابر عمل ہوگا، اتنی ہی وہ فورس لگائے گا، لیکن آپ اس کو نیچے کی طرف دباؤ کہ وہ اوپر کی طرف جائے گا، تو لیکن مخالف سمت میں ہوگا۔ کہتے ہیں چونکہ عمل اور رد عمل کسی ایک جسم پر عمل نہیں کرتے۔ بچے اب عمل دیکھیں، آپ ہاتھ کے ذریعے سپرنگ کو دبا رہے ہو، عمل کس کے اوپر کر رہے ہو؟ سپرنگ کے اوپر۔ جب سپرنگ واپس اوپر جائے گا تو یہ ہاتھ کو اوپر کی طرف دھکیلے گا، تو ریئیکشن کس کی طرف اوپر ہوگا؟ ہاتھ کے اوپر۔ عمل کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ سپرنگ کے اوپر، اور رد عمل کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ ہاتھ کے اوپر۔ تو کہتے ہیں ایک ہی جسم پر نہیں ہوتے بلکہ دو مختلف اجسام پر ہوتے ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو زائل نہیں کر سکتے، مطلب ہمیشہ ایکشن بھی ہوگا، ریئیکشن بھی ہوگا، وہ ایک دوسرے کو کینسل نہیں کر سکتے۔ بس نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت یوں بھی لکھا جاتا ہے۔ ایک تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، مطلب ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو ایک اور لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک جسم کسی دوسرے جسم پر فورس لگائے تو دوسرا جسم بھی پہلے جسم پر اس کے مخالف اور برابر فورس لگاتا ہے۔ یہی اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کر لیں یا یہ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں جو فورسز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جوڑوں کی شکل میں عمل کرتی ہے، مطلب ایک فورس کبھی بھی نہیں ہوتی، فورسز دو ہوں گی، چار ہوں گے یا چھ ہوں گے، مطلب جوڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں پچھلے سیکشن میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب دو اجسام باہمی عمل کرتے ہیں تو فورسز جوڑوں کی شکل میں عمل کرتی ہے، یعنی عمل رد عمل۔ کہتے ہیں نیوٹن کا ہمیں قانون یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ عمل کا رد عمل ہوگا۔ اس کو نا ویسے اگر بات کرے کہ فنی وے میں، آپ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو تھپڑ مارو گے نا تو سامنے والا آپ کو بھی تھپڑ مارے گا، تو اگر آپ ایکشن کرو گے تو وہ اگلا بندہ ریئیکشن بھی دے گا۔ یا پھر آپ اس کی اگزامپل لیتے ہو، آپ کوئی گیند لے لیتے ہو، اس کو دیوار کی طرف پھینکتے ہو، آپ نے اس کو دیوار کی طرف پھینکا، یہ عمل ہے۔ دیوار اس کو واپس آپ کی طرف بھیجتی ہے، وہ اس کا دیوار کا رد عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے عمل کیا،
بال جب دیوار کے ساتھ جا کے لگی تو اس نے اس کے اوپر کیا کیا؟ رد عمل کیا. تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو ہمارے پاس فورسز کون سی ہوتی ہیں؟ ہمیشہ جوڑوں کی فارم میں ہوتی ہیں. اگر عمل ہوگا تو رد عمل کی بھی فورس ہوگی. ہم اکثر مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فورس کچھ عمل کر رہی ہے تو عام طور پہ اس سے ملوث دوسری فورس کو نوٹ نہیں کرتے. کہتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب کوئی کام دیکھتے ہیں تو ہم صرف ایک فورس کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے، اس کا رد عمل کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں نیوٹن کے تیسرے قانون کے تحت جوڑوں کی شکل میں عمل کرنے والی فورسز کی مثالیں درج ذیل ہے. کہتے ہیں کچھ مثالیں لیتے ہیں جس میں فورسز جو ہیں وہ جوڑوں کی فارم میں عمل کر رہی ہیں. مطلب کچھ عمل والی فورس ہیں، کچھ رد عمل والی فورس ہے. تو وہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ایک بلاک میز پہ پڑا ہوا ہے جیسا کہ شکل 3.11 میں دکھایا گیا ہے. کہتے ہیں سپوز کریں کہ میرے پاس 3.11 اگر اگزامپل دیکھیں یہ والی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ ایک ٹیبل ہے جس کے اوپر ایک اس طرح کا ایک بلاک پڑا ہوا ہے. بلاک پر نیچے کی طرف عمل کرنے والی فورس اس کا وزن ہے. کہتے ہیں آپ اس بلاک کو رکھو گے تو اس کا ویٹ فورس کیا ہوگا؟ نیچے کی طرف ہوگا. اب اس کو نیچے کی طرف گر جانا چاہیے لیکن یہ ٹیبل کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر ایک رد عمل کی فورس لگاتا ہے. بلاک ٹیبل کے اوپر کون سی لگاتا ہے؟ فورس، ویٹ فورس. اب جو ٹیبل ہے وہ بھی اس کے اوپر ایک فورس لگاتا ہے، اپوزٹ فورس لگاتا ہے، نارمل فورس. یہ رد عمل کی فورس ہے. اب یہ فورس اتنی ہی ہوگی جتنی اس بلاک نے اس کے اوپر ویٹ فورس لگائی ہوگی، لیکن سمت کیا ہوگی؟ اپوزٹ ہوگی. اگر ویٹ فورس نیچے ہے تو یہ فورس کیا ہوگی؟ اوپر کی طرف ہوگی. بلاک نیچے کی طرف میز پر ویٹ فورس لگاتا ہے، میز بھی رد عمل کی فورس اپورڈ ڈائریکشن میں لگاتا ہے، اوپر کی طرف لگاتا ہے. یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں. مجھے دونوں کی ویلیو سیم ہے. ٹھیک ہے، جتنی یہ فورس ہے اتنی یہ فورس ہے لیکن ڈائریکشن اپوزٹ ہے. تو اس لیے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلاک پڑا ہی رہتا ہے. مطلب ریسٹ میں جیسے وہ پڑا ہوتا ہے ویسے ہی پڑا رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک ایگزامپل دیکھیں. کہتے ہیں جب بندوق سے ایک گولی چلائی جاتی ہے تو گولی فورس ایف کے ساتھ آگے کی طرف حرکت کرتی ہے. آپ نے کبھی بندوق سے گولی چلائی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گولی چلاتے ہو گولی تو آگے کی طرف چلی جاتی ہے لیکن آپ کے ہاتھ کو ایک جھٹکا لگتا ہے پیچھے کی طرف. گولی آگے جاتی ہے لیکن بندوق کیا کرتی ہے؟ پیچھے کی طرف موو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ یہی بات کر رہا ہے گولی فورس ایف کے ساتھ آگے کی طرف جاتی ہے، یہ عمل ہے. لیکن بندوق پیچھے کی طرف ایک تھوڑا سا جھٹکا کھاتی ہے. مطلب تھوڑا سا جھٹکا آپ کو لگتا ہے پیچھے کی طرف، اور وہ اس کا کیا ہے؟ رد عمل. تو یہ ایگزامپلز ہیں کہ ہر ایکشن کا کچھ نہ کچھ ریئیکشن ہوتا ہے. اچھا، یہ کوشچن ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے. نیوٹن کے قوانین حرکت بیان کرے. آپ نے پہلے لیکچرز میں اس کا پہلا اور دوسرا قانون دیکھا تھا، یہ اس کا تیسرا قانون ہے. تو تینوں قانون لانگ کوشچن کے حساب سے امپورٹنٹ ہے. آپ سے وہ تینوں ایک کی دفعہ میں نہیں پوچھتا بلکہ وہ کوئی ایک قانون لانگ کوشچن میں پوچھ لیتا ہے کہ نیوٹن کا پہلا قانون حرکت بیان کریں یا نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت یا تیسرا قانون حرکت. لیکن اس کو یہاں پہ اس نے صرف یہ شو کیا ہے کہ تینوں قوانین کو لانگ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ بچے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لانگ کوشچن ہے، نیوٹن کا تیسرا قانون. اس کو شارٹ کوشچن تیسرا قانون جو ہے آپ اس کو کمپلیٹ تو کریں گے ہی لانگ کوشچن کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ شارٹ میں آتا ہے کہ نیوٹن تھرڈ لا کیا ہے، تیسرا قانون حرکت کیا ہے، تو آپ اس کی صرف یہ ڈیفینیشن کریں گے. لانگ کوشچن میں پورا کریں گے اور اس میں صرف اور صرف یہ کریں گے. آگے ہمارے پاس شارٹ کوشچن آ جاتا ہے. کہتے ہیں نیوٹن کے قوانین حرکت کی حدود، کہ نیوٹن کے قانون جو ہیں یا قوانین جو ہیں وہ صرف کہاں پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. کہتے ہیں ہم نیوٹن کے قوانین حرکت حد درجہ درستی کے ساتھ صرف ان نظام کی حرکت و ویلوسٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے ہماری روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے. کہتے ہیں نیوٹن کے قوانین صرف ہماری جو ارد گرد چیزیں ہیں جن سے ہم ڈیلی بیسس پہ ہمارا لنک ہوتا ہے نا، گاڑیوں کے ساتھ، بسوں کے ساتھ، موٹر سائیکل، بائی سائیکل، بڑے لیول پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ نیوٹن کے قوانین کو استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں مسائل اس وقت پیش آتے ہیں جب ہم ایسے بنیادی ایلیمنٹری پارٹیکلز کی حرکت پر ان کا اطلاق کرتے ہیں جن کی ویلوسٹی روشنی کی ویلوسٹی کے قریب ہو. کہتے ہیں یہ جو قوانین ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں نا، جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، الیکٹرون ہو گیا، پروٹون ہو گیا، نیوٹرون ہو گیا، ان کے اوپر ان قوانین کو نہیں اپلائی کر سکتے. ان کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہو سکتا. کیونکہ ان کے پارٹیکلز کی ویلوسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تقریباً روشنی کی ویلوسٹی کے برابر ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے آپ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک سائنسدان تھا آئنسٹائن. اس کی ایک بک ہے
مکینکس اس کو اضافیاتی مکینکس اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں آپ نیوٹن کے لاز کو استعمال نہیں کرو گے. نیوٹن کے لاز جو ہیں وہ بڑے لیول پہ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن اگر بہت چھوٹے لیول پہ جائیں، ایٹم کے لیول پہ جائیں، الیکٹرون پروٹون، ایٹم کے اندر الیکٹرون پروٹون نیوٹرونس پائے جاتے ہیں نا اچھے، ان میں آپ ان کو استعمال نہیں کرتے. وہاں پہ آئنسٹائن کی فزکس کو استعمال کرتے ہیں، آئنسٹائن کے لاز کو استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں نیوٹن کے قوانین حرکت ہر قسم کی حرکت کے لیے بالکل درست نہیں ہے. مطلب یہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوں گے، لیکن یہ اس حد تک بہت اچھے نتائج دیتے ہیں جب تک اجسام نہایت ہی چھوٹے یا ایسی اسپیڈ سے حرکت کرنے والے نہ ہوں جو جسم کی اسپیڈ کے ساتھ قریب ہوں. مطلب یہ بڑے لیول پہ تو استعمال ہو سکتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں. جو چیزیں ہیں، جو گاڑیوں ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی نارمل روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کے لیے اٹامک لیول پہ جا کے یا الیکٹران پروٹون جن کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو لہذا سے شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ نیوٹن کے قوانین کے حدود کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی حدود یہی ہیں کہ ہم اس کو، یہ شارٹ کوسچن یہاں سے یہاں تک بن جائے گا. ٹھیک ہے، میں اس کو اگر ہائی لائٹ بھی کروں کہ ہم اس کو روزمرہ زندگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایسی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ آپ کے پاس پارٹیکلس بہت چھوٹے چھوٹے ہوں. تو یہ کوشچن آ سکتا ہے شارٹ کوشچن. ٹھیک ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بچے کچھ پوچھنا ہوا میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.